بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی اور پروگرام کیپٹل اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسین الحسن۔ ناظرین گرامی، اگر پاکستان کی سیاسی صورتحال کے اوپر نظر ڈالی جائے تو اس وقت چیئرمین تحریک انصاف یا تحریک انصاف شدید دباؤ کا شکار نظر آ رہی ہے، اور تحریک انصاف کے کافی جو قائدین ہیں وہ تحریک انصاف کو چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ کافی رہنما ابھی پائپ لائن میں ہیں اور ان کے متعلق خبریں اور ان کے متعلق یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ بھی عنقریب پارٹی چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ان تمام معاملات کے اوپر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کافی دنوں سے خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، لیکن آج ان کی جانب سے سینئر صحافیوں سے ملاقات کی گئی ہے اور ان کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر مجھے نااہل کیا جاتا ہے، یعنی اگر عمران خان کو نااہل کیا جاتا ہے، تو پھر تحریک انصاف کو شاہ محمود قریشی چلائیں گے۔ یہ نامینیشن ان کی جانب سے کر دی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جلد وقت تبدیل ہونے جا رہا ہے اور میں بڑے سرپرائز دوں گا۔ ساتھ ہی ساتھ ان کی جانب سے دیگر باتیں بولی گئیں، جن میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ جو لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، کچھ لوگ مجبور تھے اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے چہرے میرے سامنے واضح ہو گئے ہیں، اور اب نوجوانوں کو ٹکٹ دیے جائیں گے اور نوجوانوں کو سامنے لے کر آیا جائے گا الیکشنز میں۔ اسی تمام صورتحال کے اوپر بات کریں گے، ساتھ ہی ساتھ کچھ ایک دو معاشی صورتحال کے حوالے سے بھی ایک دو سوالات ایڈ کریں گے۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ عبدالستار خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں، اینکر پرسن ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ مجاہد بریلوی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اینکر پرسن ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ سب سے پہلے مجاہد بریلوی صاحب، آپ کی جانب آنا چاہوں گا۔ جو ساری سچویشن، جو ساری صورتحال تحریک انصاف کے لیے اس وقت نظر آ رہی ہے، اس ساری صورتحال میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کافی عرصے سے خاموش تھے۔ آج جو کچھ ان کی جانب سے کہا گیا، پہلے اس کے اوپر کمنٹس کر دیجئے، کیا کہیں گے آپ؟ ٹھیک ہے، مجاہد بریلوی صاحب سے رابطہ کریں گے اور یہی سوال ان کی جانب میں پٹ کروں گا۔ ابھی ستار خان صاحب، آپ کی جانب آنا چاہوں گا۔ تازہ ترین اپڈیٹس ابھی آپ نے بھی سنی اور عمران خان کی جانب سے لب کھول دیے گئے ہیں، لب کشائی کر دی گئی ہے۔ بالآخر ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو لوگ چھوڑ کر گئے وہ ان کے چہرے واضح ہو گئے اور اب نوجوانوں کو چانس دوں گا۔ ایسا چانس نوجوانوں کو پہلے کیوں نہ دیا گیا؟ یہ آپ میری بجائے نا عمران خان صاحب سے پوچھیں کہ بھی آپ جب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جماعت جو ہے یہ نوجوانوں کی جماعت ہے، تو یہ جتنے بندے رکھے ہوئے تھے، اب ان کو یہی کہا جا سکتا ہے نا کہ رکھے ہوئے تھے، یہ رکھے ہوئے بندے چلے گئے، آپ کو نوجوان یاد نہیں آئے؟ ایک میں مثال بار بار دیتا ہوں، بڑی واضح مثال ہے کہ چوئی سرور کے بارے میں کہیں سے بتا دیا جائے کہ پی ٹی آئی کے تھے، وہ جب نون لیگ کی حکومت تھی تب بھی گورنر پنجاب تھے، جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تب بھی گورنر پنجاب تھے۔ عمر سرفراز چیمہ کب یاد آیا عمران خان کو کہ جب واقعی حالات بدل گئے، جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ حالات ایسے ہو گئے کہ جو میرا پرانا ورکر، پرانا ساتھی ہے، میں اس کو لے آؤں۔ اب یہی فیصلے اگر وہ وقت کے ساتھ ساتھ کرنا شروع کر دیتے کہ بھی نوجوان لوگ ہیں، میں ان کو لانا چاہ رہا ہوں۔ اب یہ ٹکٹوں کی تو تقسیم ہوئی ہے، کتنے لوگ تھے یہ جو ابھی کیمپ لگا ہوا تھا جہاں یہ پی ٹی آئی کے ایم این اے، ایم پی اے، ان کے بورڈ لگے ہوئے تھے کہ ہر ایک بورڈ پہ لکھا ہوا تھا انشاءاللہ فلانی کانسٹیچوئنسی سے یہ امیدوار ہوگا، ان کے کیمپ لگے ہوئے تھے۔ اب ان کیمپوں میں بتایا جائے کہ کتنے نوجوان تھے جو واقعی جن کو نوجوان کہا جا سکتا ہے کہ یہ کمیٹڈ ہیں، ایکشن کے ساتھ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ کتنے بندے تھے جن کو ٹکٹ ملا؟ اب بتایا جائے وہاں پہ بھی ابھی یہ ریسنٹ بات ہے، یہ بات نہیں ہوتی کہ آج مجھے سمجھ آ گئی کہ کتنے لوگ تھے جو بے نقاب ہوئے، کتنے مجبور تھے۔ تو عمران خان صاحب مہربانی فرمائیں، بتائیں کہ یہ لوگ تھے جو مجبور تھے، جو مجبوریوں میں چھوڑ کے گئے، اور یہ لوگ تھے جو میرے سامنے بے نقاب ہوئے۔ کچھ لوگ مجبور تھے، کچھ لوگ میرے سامنے بے نقاب ہوئے۔ اب عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ سارے ادھار پہ آئے ہوئے تھے۔ اب یہی بات ہے کہ پہلے دن سے بات کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کو اپنی جو ریئل ٹائم برتھ ہے، ریئل ٹائم برتھ کیا ہے، جو عمران خان کا سپورٹر ہے اس کی تو عمران خان قدر ہی نہیں کرتا۔ اب یہ جو مستعار لیے جاتے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ دے دے، دائیں بائیں سے اکھاڑ کے ان کے بغل میں ڈال دے، ان کو یہ لینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو جو آپ کا ریئل ٹائم آپ کی برتھ ہے، جو آپ کا سپورٹر ہے، جس نے ہر حال میں آخری وقت تک آپ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، وہ عمران کو یاد ہی نہیں آتا۔ ایسے موقعوں پہ اچانک کہتے ہیں
وہ نوجوان ہوگا، اب نوجوان کو ٹکٹ ملے گی، تو پہلے نوجوان آپ کو یاد نہیں تھے؟ خان صاحب کچھ سچویشن بھی تو اس وقت مختلف تھی، کیونکہ اس وقت عمران خان کو الیکٹیبلز چاہیے تھے، اور شاید اب عمران خان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں کافی سٹرونگ پوزیشن میں آ گیا ہوں اور عوام میرے ساتھ ہے۔ میں کل کو قدم رکھتا ہوں سیاسی میدان میں سیاسی جماعت بناتا ہوں، پھر میں بھی یہی کہوں گا کہ مجھے الیکٹیبلز کی ضرورت تھی، میری مجبوری تھی۔ تو بھائی اگر آپ کی مجبوری تھی تو پھر مجبوری کا خمیازہ بھگتیں آپ، کہ ایک وقت میں آگے مطلب سب سے بڑی بات ہے جتنے بھی چھوڑنے والے ہیں، یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے، یہ سب چھوڑنے والے کیا کیا کس قسم کی باتیں کر رہے تھے، قسمیں کھا رہے تھے، انقلاب کا آواز دے رہے تھے، انقلاب آ رہا ہے، ہم عمران کے ساتھ ہیں، اور آپ نے بھی عمران خان کے ساتھ رہنا ہے۔ عمران خان کی طرف جو آنکھ اٹھے گی وہ آنکھ ختم کر دی جائے گی، اس کی بنائی ختم کر دی جائے گی۔ کہاں گئے لوگ یار؟ یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے۔ آپ کا جو سپورٹر کھڑا ہوا، جو عمران کا جو سپورٹر تھا، عمران کا حمایتی تھا، عمران کی جو عوامی مقبولیت کہا جاتا ہے، اس میں جو لوگ آتے تھے اس میں تو یہ تھے ہی نہیں۔ وہ تو وہ لوگ تھے جو عمران کے لیے سڑکوں پہ نکلے، اور انہوں نے وہ کچھ کر دیا ہے جو عمران خان شاید خود بھی نہ سوچ سکتے ہوں، امید ضرور کر رہے ہوں گے لیکن سوچ نہ سکتے ہوں۔ اور وہ لوگ جو کچھ کر رہے تھے اس دن 9 مئی کو، ان کو بھی ان میں سے کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کو یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ جوش اور جذبات میں کیا کر رہے ہیں۔ اب یہ سب کچھ عمران لیے ہو رہا تھا، یہ میرے لیے، یہ آپ کے لیے، یہ کسی تیسرے کے لیے نہیں ہو رہا تھا، یہ سب کا سب کچھ عمران کے لیے ہو رہا تھا۔ اور کون کر رہے تھے؟ کیا یہ کام کرنے والوں میں یہ جو چھوڑ کے جانے والے وہ تھے؟ وہ کہاں تھے؟ ہاں یہ ضرور تھا کہ بیہائنڈ دی سین ضرور تھے کہ جناب آپ یہ کر لیں، آپ وہ کر لیں۔ اب جو حکومت میں ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو دیکھنا پڑے گا، یہ جو چھوڑ کے گئے ہیں ان میں سے کون کون بندہ ہے، کس کس حوالے سے یہ بندہ ان سارے معاملات میں انوالو تھا جس کی وجہ سے سچویشن بنی۔ تو کیا ان کو چھوڑ دیا جائے؟ ان کو اس لیے چھوڑ دیا جائے کہ انہوں نے عمران کو چھوڑ دیا؟ عجیب سی بات ہے۔ اب عمران خان صاحب ایک نیا نام لے کے آ رہے ہیں، شاہ محمود قریشی۔ اب کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ چلیں شاہ محمود قریشی ٹک جائیں۔ اگر شاہ محمود قریشی نہیں ٹکتے، 4 دن بعد، ہفتے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد رخصت پہ چلے جاتے ہیں ایسے ہی جیسے باقی لوگ گئے ہیں، تو پھر عمران کیا کریں گے؟ اب کہنے کا مطلب صرف سمپل یہ ہے، ان میں سے کوئی بھی عمران کا بندہ نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی لوگ گئے ہیں نا، ذاتی طور پہ کچھ بندوں کو نکال کے، جیسے میں سیف اللہ نیازی کو جانتا ہوں، صحیح، سیف اللہ نیازی عمران کا بندہ تھا، اور سب سے امپورٹنٹ جو بندہ تھا پی ٹی آئی میں انتظامی امور کے حوالے سے، وہ سیف اللہ نیازی تھا۔ سیف اللہ نیازی کی طرح کے بندے کے جانے کا جس کے حوالے سے موسٹ پروبلی عمران خان بات کر رہے ہوں کہ کچھ مجبوریاں تھیں، مجبوریاں بھی بتائی جائیں کس طرح کی مجبوریاں تھیں، یہ 2 دن میں مجبوریاں بن گئیں۔ ٹھیک ہے ستار خان صاحب، ابھی مجاہد بریلوی صاحب نے بھی جوائن کر لیا، ان کو بھی شامل گفتگو کر لیں گے۔ مجاہد بریلوی صاحب، آج صحافیوں سے ملاقات ہوئی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی، اور لب کشائی کر دی ہے انہوں نے کافی دنوں کے بعد۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ مجھے چھوڑ کر گئے، کچھ لوگ مجبور تھے اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے چہرے میرے سامنے واضح ہو گئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اب نوجوانوں کو ٹکٹس دیے جائیں گے اور الیکشن تحریک انصاف ہی جیتے گی۔ دیکھیں، تو میرے بڑے محترم دوست ہیں، وہ ہیں، میں اس وقت خاص طور پر جب ریاستی اداروں کا جبر پورے طور پر تحریک انصاف پر ہے اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ اپنے بینڈ بازوں کے ساتھ کورس کی شکل میں اس میں شامل ہیں، میں عمران خان کے خلاف میں 10 باتیں جب وہ موجود سے کرتا تھا، اب ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہوں گا کہ ان کی یہ کمزوری تھی، یہ خامی تھی، یہ تھا، وہ تھا۔ ہمارے جو بزرگوں نے کہا لوگوں کو اس وقت کہو جب وہ پاور میں ہوں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو شریف کی پارٹی بیٹھی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے سال برداشت نہیں کیا تھا میاں صاحب نے، اس میں سے کانفلکٹ کیسے نکلی تھی۔ میاں صاحب نے اب جتنے 16 MNA رہ گئے تھے، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ وہ 10 سال کا معاہدہ کر کے گئے تھے۔ آج میرے ہماری بہن، میری بیٹی بلکہ مریم بی بی کو یاد نہ ہو، اور باقاعدہ اپنے 4 ٹرکوں میں اپنے خانسامہ، اپنے ملازمین، اپنے برتن، کچن کا سامان لے کے گئے تھے۔ ایک بیچارے پور غوث علی شاہ کو چھوڑ گئے تھے جو بڑا تعصب کرتا رہا، تو ہمیں نہ بتائیں کہ کیا ہوگا۔ پھر جس طریقے سے پوری پیپلز پارٹی نے جا کے جو ذوالفقار بعد میں بنائی، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔
तो कम से कम इनको तो हक नहीं पहुंचता कि जो इस वक्त सारे बैठे कि इमरान भाग गया, डर गया, लोग छोड़ गए, है ना। बड़ा मुश्किल होता है। अभी इमरान इस्माइल मेरे साथ बैठे थे, ये वो वाला जमाना नहीं है 60s का बलोचों का, जब तख्तियां हमने देखा है क्या होता था। अब जो बेचारे जिन लोगों को बिठाल के जो कुछ होता है वो भी हमें पता है। मैं सिवाय इसके कि जिस तरीके से आपने खवातीन के साथ आप कर रहे हैं, मैं लाख यकीनन जबान के एतबार से, सियासत के एतबार से शीरी जो मदारी थी, कभी उनको मुझे ने लाइक नहीं किया, लेकिन एक औरत को आप गुजरात ले आते हैं, 6 बार पकड़ते हैं, 5 बार रिहा करते हैं, फिर आप क्या करेंगे? सॉरी टू से, मैं जो मेरी अपनी होगी, लेकिन इमरान खान की गलतियां, इमरान खान की खामियां, इमरान इस पे गुफ्तगू अभी नहीं होगी, उस वक्त होगी जब ये तमाम ये जो जिस तरीके से जो कुछ ये जो जब रियासत का जारी है, जब ये हटेगा, जब ओपन होगा तमाम चीजें, तब हम गुफ्तगू करेंगे। मुजाहिद बरेलवी साहब, बारे में आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे तो तब भी गिरफ्तारियां हुई, तब भी जेलों में डाला गया। तो हम तो नहीं गए कभी, ना गए ना, हमारा 3 साल तक कोई ताल्लुक नहीं रहा। हम बात करेंगे पीडीएम पर इस वक्त, सही, क्या इदारों के बारे में बात करेंगे। सही। अच्छा, चलें ये कह दीजिएगा मुजाहिद बरेलवी साहब, आज माहिर मुआशी उमूर आतिफुर रहमान मियाँ की जानिब से पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के खदशे का इजहार किया गया है, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है वजारत ख़जाना की जानिब से। आप समझते हैं कि आने वाले 2 से 3 महीनों में मुआशी सूरत हाल स्टेबल हो जाएगी पाकिस्तान की? क्या डिफ़ॉल्ट? अगर पाकिस्तानी कोई इकॉनमी हो तो डिफ़ॉल्ट करें। 0.5% तो आपकी पैदावार है, टैक्स एक्सपोर्ट आपकी है नहीं, इंपोर्ट पे पूरा गुजारा है, ये मुल्क चल रहा है दरअसल करप्शन पे। आप 111 अरब रुपया इस वक्त जो है MNS को दे रहे हैं। ये तो हमारे दोस्त पूछे किस बात के दे रहे हैं? 50 करोड़ की रिश्वतें दे रहे हैं आप 111 MNS को तरक्याती कामों पर। इन लोगों ने 4-4, 5-5, 6-6 बार MNA MPA बनाए, बताया अपने में कोई गली बनाई, कोई सड़क में मटक खोला, कोई स्कूल खोला, कोई गटर साफ किया, कोई आम लोगों की मदद की। वो इमरान खान ने चलो शौकत खानम बना दिया, अभी भी कराची में बन रहा है 600 करोड़ से, पिशावर में बनाया 400 करोड़ से, 100 करोड़ से बनाया, लाहौर में किसी ने बनाया इन्हें इस तरह का? शरीफों और ये जो PDM के लोगों ने, मौलाना ने हद दिया इस्माइल खान में। अच्छा, तो इकोनॉमी की बात छोड़िए, कोई डिफॉल्ट नहीं होने जा रहा, कोई डिफॉल्ट नहीं होने जा रहा। ये करप्शन पे मुल्क खड़ा है, करप्शन पे खड़ा है, करप्शन पे चलता रहेगा, कोई डिफॉल्ट नहीं होगा। सही। अच्छा बरेलवी साहब, बात की जाती है सियासी इस्तेहकाम की कि सियासी इस्तेहकाम आएगा तो सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आप समझते हैं कि अब सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा? अगर माइनस इमरान खान हो गया तो फिर जाहिर है तमाम जमातें तो एक तरफ हैं। यार सब सवाल मुझे से कर रहा हूँ ना, खान साहब से पूछो जो इतनी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे थोड़ी देर पहले मुझसे। खान साहब आप भी शामिल गुफ्तगू हो जाएं, बरेलवी साहब चाह रहे हैं। नहीं, बरेलवी साहब मसलन कि जिस तरह से हैं, तो बरेलवी साहब जब चलते हैं तो फिर कौम चलती है पीछे, फिर सितार खान भी पीछे चलता है, तो बरेलवी साहब चलते रहे, हम पीछे चलेंगे बरेलवी साहब के। ये इनकी मोहब्बत है। तो ये बात हो रही थी बरेलवी साहब। एक और चीज़ है कि हम लोग जो हैं, हमारे यहाँ एक आदत बन चुकी है कि ये जो इमरान खान को छोड़ के गए, ये कई दफ़ा कई लोगों को छोड़ के गए, लेकिन समझ नहीं आती कि फिर दोबारा जब ये इलेक्शन लड़ते हैं तो हमारे ही लोगों में से बात मैं कर रहा हूँ कि लोग फिर दोबारा इनको वोट दे देते हैं। इनको वोट दिए जाते हैं या पड़वाए जाते हैं? खादा मैं आपको इसका जवाब दे दूं कि अब से 2 घंटे पहले पुअर इमरान इस्माइल यहाँ आया था और मैं उनको 20 साल से जानता हूं, बल्कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज इस तरह किया था कि पहला इंटरव्यू उन्होंने सियासी मुझे दिया था और आखिरी गुफ्तगू मेरे सामने कर रहे हैं। ये तो इलेक्टेबल नहीं रहे ना, ये तो उनकी फाइनेंशियल पॉलिटिकल मामलात की तमाम देखा करते थे, ये प्रोडक्ट थी उनकी। ये इलेक्टेबल का ये तो काउंसलर कभी नहीं हुए। मतलब ये है कि बेचारे मुझे भी अगर अब आजकल अभी खासा अब इस उम्र के इस पहर में हूँ कि बगैर AC और बगैर पंखे कमरे में अगर 48 घंटे बिठा देंगे ना, अखबार TV और मोबाइल में पास नहीं होगा ना, तो मैं ऐसा फर गुफ्तगू कर रहा हूँ कि आप कहेंगे अरे ये बरेलवी को क्या हो गया। समझ आई आपके पास? तो ये अच्छा, ये एक चीज़ है कि आप समझते हैं कि भी आने वाले वक्तों में कोई ऐसा चीज़, कोई ऐसा स्टेप जो आज तक किसी ने नहीं उठाया, वो स्टेप क्या है कि आपका चाहने वाला, रियल टाइम आपका चाहने वाला, आपका सपोर्टर
آپ کو اس کی ضرورت رہے کہ آپ ہمیشہ ہی اسٹیبلشمنٹ سے لیے گئے مستعار لوگوں پہ ہی ڈیپینڈ کرتے رہیں گے؟ اور اب اس وقت جو ہے نا دیکھیں آپ اس وقت جو ہے صاف اور پورا سچ بالکل بولنے کا ماحول نہیں ہے. یہ تو بہت بڑا ماشاءاللہ آپ ان کا چینل جو بات کر رہا ہے یہ بہت ہو گیا. میں خیال تھوڑی ذاتی میں نے کر لی, ورنہ اس وقت جو ہے دیکھیں اس وقت جو ہے ہم نے یہ بتائیے آج یہ جو حیدرآباد سازش کیس میں نے دیکھا ہے, یہ جو آج ملٹری کورٹ کی بات آ رہی ہے, میں جاتا تھا ان لوگوں کے تو باقاعدہ دستاویز موجود ہے, کتاب موجود ہے, بموں کے دھماکے کرتے تھے, کابل جاتے تھے, دلی جاتے تھے, پیسہ آتا تھا, شیرپاؤ مرڈر پتہ نہیں کیا کیا سب کچھ سب چیزیں موجود ہیں نا. آج ان کے پہلو میں بیٹھے ہوئے لوگ بھول گئے سب. اور وہ مقدمہ بھی حیدرآباد ٹریبونل کا سول کورٹ میں چلا تھا, حیدرآباد سازش کیس جو واقعی تھی, اجمل خٹک وغیرہ تھا, بھول گئے آپ لوگ وہ کیا کیسا ماحول تھا. یہ مینگل مری بدن جو لڑکوں کو لایا جاتا تھا, الٹا لٹکایا جاتا تھا. میں تو جاتا تھا جیل کے اندر ہے طالب علم صحافی کے. آج دیکھیں کیسے سدھر کے صاف ستھرے ہو کے نکل آئے, ان سے بڑا محب وطن کوئی نہیں ہے بلوچ پختون لیڈرشپ میں. تو ابھی یہ بے محل ہوگا. یہ بریلوی صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ہم سب کو پتا ہے, تو یہی بات کیا عمران خان کو نہیں پتا تھی؟ نہیں اب عمران خان کو نہیں, ابھی اس پر گفتگو ہوئی میں نے کہا اس کے بعد 6 ماہ بعد ہوگی. عمران خان تو بیچارہ پڑھتا ہی نہیں تھا کتابیں حساب میں, اس کا کیا تعلق. وہ اس میں عمران خان میں آپ انگلش کا ورڈ ہے مجھے نہیں آتا, خاصا آپ کو زیادہ پتا ہے, وہ جو ایک خود ستائی ہوتی ہے نا, وہ آئینے میں خود کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے تھے. وہ جیسے پانی میں دیکھ کے اپنا آگ دیکھ کے بڑا خوش ہوتے تھے کہ میں چشمہ لگا کے کپڑوں میں کتنا اچھا لگ رہا ہوں اور میں ہیرو ہوں. تو وہ تو خاص آپ اس میں رہے اور وہ دیوتاؤں کی طرح رہے, دیوتاؤں کی طرح لوگوں نے رکھا, دیوتاؤں کی طرح مانا. اب اس دیوتا کے میں پہلی بار اس میں اب دراڑیں پڑ رہی ہیں یا ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے, یہ بھی ٹائم کے وقت چلے گا. لیکن اگر آپ غیر آئینی غیر قانونی ہتھ کنڈوں سے آئینی ہاتھوں سے اس دیوتا کو اگر ہتھوڑے سے توڑیں گے تو پاکستانی قوم میں ایک مجموعی طور پر ہماری سوسائٹی میں آپ نے دیکھا نا وہ ایک رحم اور ترس اور پھر ہمدردی پیدا ہوتی ہے. اس وقت آپ مانے نہ مانے جو کچھ ہو رہا ہے, لوگوں کی آنکھیں بند نہیں ہیں, ان کی ایک سمپیتھی جو لوگ مخالف تھے, میں نے بدترین مخالف دیکھا ہے وہ خاموش ہو گئے کیونکہ وہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے کہ جو اس وقت آپ کی اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیٹ کی زبانی یہ جو ان کے طوطے بول رہے ہیں. اچھا بریلوی صاحب ایک بات بتائیں کہ جو اب تک پی ڈی ایم کی حکومت جو اب تک الیکشن نہیں کروا رہی تھی وہ اس وجہ سے نہیں کروا رہی تھی جس کا وہ ذکر نہیں کرتی تھی, باقی چیزوں کا ذکر کرتی تھی, کہ الیکشن اس خوف کی وجہ سے خدشے کی وجہ سے نہیں کروا رہی تھی کہ عمران خان کہیں الیکشن نہ جیت جائے. تو اس صورتحال میں جب وہ بڑی بڑی ٹاورنگ پرسنالٹی جو عمران خان کے ساتھ تھی وہ جا چکی ہیں, تو آج بھی اگر الیکشن ہو جائے تو آج بھی تو عمران خان ہی جیتے گا. خیر میری اتنی سیاسی بصیرت تو نہیں ہے خاصا جتنی آپ کی ہے, اپنے مستقبل کو میں نہیں دیکھتا اتنی اس طریقے سے, لیکن الیکشن اب نہیں ہوں گے. اور اب آپ کسی بھی سوری ٹو سے کسی حادثے, کسی ڈرامائی تبدیلی, کسی ایک اور منظر نامے کو تھوڑی سے میرے خیال طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں. ہمیں آنے والے دنوں میں الیکشن نظر نہیں آتے. اچھا یہ جو آپ نے بریلوی صاحب آپ بات کر رہے ہیں منظر نامہ, تو یہ منظر نامہ کیا صرف عمران کے لیے ہوگا یا پی ڈی ایم کے لیے بھی ہوگا کہ منظر نامہ ایک ایسا ان سے کام لینا تو لے لیا, ان کا کام ختم ہو گیا. انہیں نہیں پتا کہ جو لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہوں, لیکن سارا قضیہ کیا تھا کہ پی ڈی ایم خاص طور پہ شریف الیکشن ہی لڑنا چاہتے, الیکشن سے بھاگ رہے تھے. اب وہ جب مسئلہ جب ان کا یوز ہی نہیں ہے کوئی, انہیں پتا ہے ان کی کیا حیثیت ہے, ورنہ ان کو کیوں کرنا پڑتا ہے یہ سب کچھ. اگر شریف اور پی ڈی ایم سیاسی میدان میں ان کا مقابلہ کرتی اور ان سے لڑتی اور اسے ہراتی تو پھر صورت ہوتی. لیکن اب ان کے تو بیچارے پیپر ڈاگز ہیں, کاغذی شیر ہیں, انہیں پتا ہے, آپ کو ہم سے زیادہ پتا ہے ان کو. ٹھیک. اچھا بریلوی صاحب, جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی بن رہی ہے اور بڑی آوازیں آ رہی ہیں کہ تمام لوگ اب اس میں چلے جائیں گے, اس کے اوپر بھی ذرا روشنی ڈالیں گے. یار اب جہانگیر ترین یار اب سوال کوئی تمہارے پاس ختم ہو گئے, کچھ اور سوال کرو یار. نہیں, آنے والے دنوں میں کہا یہ جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کی جگہ جہانگیر صاحب کی پارٹی لے لے گی. اور نہیں کوئی اور بات کرو یار, زہر بریلوی صاحب کہہ رہے ہیں کوئی اور بات کرو. جہانگیر ترین کے سوال کے اوپر وہ ہنسے, میری بھی ہنسی نکل گئی. آج کل فارم ہاؤس کے لیے کہاں سے ٹیکنالوجی منگا رہا ہے, کون سے پودے لگا رہا ہے, کون سے ہیلی کاپٹر منگا رہا ہے جسے چھڑکاؤ ہوگا,
किस तरह की बातें करूं उसके हवाले से। सही है, सही है। सत्तार खान साहब, आप भी कोई रोशनी डाल दें फिर इस बात के ऊपर। अब ये बात जो है ना, ये जिस तरह से बात हुई है कि हमारे यहाँ पे ना ये एक चीज़ जो होती है जिसका इंतज़ार लोग करते हैं, उस चीज़ का इंतज़ार किया जाता है जो नहीं होने वाली होती, हम उसके इंतज़ार में बैठे होते हैं। ये एक बाकायदा एक किस्म का कल्चर या माइंडसेट जैसे कह लो, सोच, ख़ास किस्म की सोच बन चुकी है कि हम उस चीज़ का इंतज़ार करते हैं। पाकिस्तानी उस चीज़ का इंतज़ार करते हैं जो नहीं होने वाली होती। हम एक मरतबा फिर किसी ऐसे इंतज़ार में बैठ जाते हैं जैसे अब हम बैठ गए होंगे कि कोई ऐसी चीज़ होगी जो पहले से मुख्तलिफ होगी, लेकिन बदकिस्मती से वो पहले से मुख्तलिफ नहीं होती, वो उसी तरह की किसी और रंग में आ जाती है। अब जब ये इमरान खान साहब की आमद हो रही थी तो वाकई ये लग रहा था कि ये ज़रा डिफरेंट, बिल्कुल हट के, जैसे ट्रेडिशनली एक चलता आ रहा था ना साल से, ये ज़रा डिफरेंट होंगे, वाकई डिफरेंट थे। लेकिन सियासी सूझबूझ, जिसे सियासी मैच्योरिटी कहती है ना, उसका फुकदान था पीटीआई में। जो पीटीआई का फॉलोअर है ना, वो सियासी सूझबूझ उस तरह की नहीं रखता जिस तरह की होनी चाहिए थी। अब बाकियों को ये एडवांटेज मिल जाता है कि कई साल से सियासी मैदान में थे, वो अच्छे थे, वो बुरे थे, वो करप्ट थे, वो करप्ट नहीं थे, वो एक साइड पे कर दो। लेकिन उनकी सूझबूझ जो थी ना, वो पुख्तगी की लम्हात में आ चुकी हुई थी। इमरान खान और उनके फॉलोअर की जो सियासी पुख्तगी थी ना, वो नहीं थी, सियासी सूझबूझ में वो नहीं थी। वो आज भी जब बात करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कुछ तस्वुराती बात कर रहे हों जिसका ग्राउंड रियलिटी से, ज़मीनी हकायक से ताल्लुक़ ना हो। ऐसे लगता है जैसे कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो हम ख्वाबों में नहीं देखते। मेरी भी ख्वाहिश होती है कि मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा एंकर बन जाऊं, मैं दुनिया का जो बड़ा चैनल हो उसमें मैं एंकर बन जाऊं। ये ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन ये तस्वुराती दुनिया है। तस्वुराती दुनिया को अगर हकीकी दुनिया के साथ आप मिलाते हैं ना, तो उसका एक इम्तजाज होना चाहिए। वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि ज़मीनी हकायक बिल्कुल मुख्तलिफ है और हमने तस्वुराती दुनिया बना ली है कि एक ऐसा पाकिस्तान होगा जिसमें वो सब कुछ होगा जो किसी मिसाली मुल्क में होना चाहिए, और हम वो जल्दी में फटाफट नहीं, जैसे कहते आनन फानन वो ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होता, प्रोसेस लगता है। पूरी दुनिया में अक़वाम की, मुआशरे की जब तरक्की होती है, जब आगे बढ़ता है, तो एक प्रोसेस से गुजर के आगे बढ़ता है। वो ऐसे नहीं होता कि मैंने ख्वाब देख लिया, सुबह उठा तो वैसे हो गया, ऐसे नहीं होता। जिस दिन हम उसकी आदत डाल लेंगे कि हमने एक प्रोसेस में पढ़ना है, हमें जल्दी पड़ी होती सबसे अच्छा बंदा आज मिल जाए। अब पाकिस्तान में रह के जो कुछ सामने होता रहा, जो कुछ होता आया, जिस तरह के लोग आते रहे हैं, उसमें हमारी ये सोच कैसे बन जाती है कि जी हम बहुत ही अच्छा बंदा चाहते हैं और उसी तरह का बंदा मिलता है, हम उसे बहुत अच्छा बंदा समझ लेते हैं। ये हमारी जो समझने ना तजर्बेकारी है कि एक बंदा होता उसी तरह का है जिस तरह के पहले बंदे गुजरे होते हैं, लेकिन हम उसे बहुत अच्छा बंदा समझ लेते हैं क्योंकि हमें अच्छे बंदे की तलाश है। हम अच्छे बंदे की तलाश में, इंतजार में नहीं पड़ना चाहते। मसला हमारा ये है, हम कहते हैं आनन फानन हमें कोई बहुत अच्छा बंदा मिल जाए, वो हुकूमत में आए और फिर मामला ठीक होना शुरू हो जाए, और मामला इस तरह से ठीक हो कि दिनों में ठीक हो जाए, हफ्तों में ठीक हो जाए। एग्जैक्टली। अब अच्छा, इस तरह सत्तार साहब, पीटीआई के मुस्तकबिल के ऊपर थोड़ी सी बात कर लें। आप हमेशा एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, करिज्मेटिक पर्सनैलिटी, सहर अंगेज़ी, और साथ ही साथ आप ये बात करते थे कि वो एक वक्त तक रहता है, उसके बाद उसका सहर ख़त्म ज़रूर होता है। आप समझते हैं कि वो वक्त आ चुका या फिर रिबोर्न होंगी यहाँ पर चीज़ें पीटीआई के लिए दोबारा से? नहीं, जहाँ तक इमरान खान के करिज्मेटिक होने पे, क्योंकि मैं इस हवाले से ये बात करता हूँ कि जब तक इमरान खान क्रिकेट खेलता रहा, अब वो क्रिकेटर था, स्पोर्ट्समैन था, मैं जर्नलिस्ट था, तो मुझे पाकिस्तान में सबसे अच्छा इमरान खान लगता था। लेकिन सियासत में आने का मतलब ये होता है कि बीइंग ए जर्नलिस्ट, एक जर्नलिस्ट होने के नाते से, एक सहाफ़ी होने के नाते से, फिर आपको वो अलाउंस नहीं देते उसको, क्योंकि स्पोर्ट्समैन के तौर पे तो उस वक्त मैं कहता था कि भाई पाकिस्तान में अगर कोई शख्सियत है जिसको लोग पसंद करते हैं और इतनी बड़ी तादाद में पसंद करते हैं तो इमरान खान है। लेकिन सियासत में जब आप कूदते हैं और जिस किस्म की सियासत हो रही होती है, आप उसी तरह की हरकतें करते हो जो कि एक करिज्मेटिक पर्सनैलिटी को
اوائڈ ہی کرنا چاہیے, گریز کرنا چاہیے, کیونکہ پوری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ کرزمیٹک پرسنالٹی کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کرزمیٹک پرسنالٹی سیاست میں آ جائے تو لوگ جو چاہنے والے ہوتے ہیں نا, وہ میرٹ اور ڈی میرٹ کو دیکھے بغیر اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں. صحیح. اب اس کی وجہ سے کرزمیٹک پرسنالٹیز کے اوپر بات ہوتی ہے کہ یہ اگر سیاست کا حصہ نہ بنے تو بہتر ہوگا, اگر حصہ بن جاتے ہیں تو کون روک سکتا ہے. کئی دنیا میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ کرزمیٹک پرسنالٹی آئی اور پھر اس نے واقعی وہ کام کر دیا جو ایک کرزمیٹک پرسنالٹی کو کرنا چاہیے تھا, لیکن وہ مختلف قسم کی دنیا تھی, مختلف قسم کے ممالک تھے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر آپ کو آنا پڑتا ہے, تو پھر آپ کیسے آتے ہیں سب کو پتا ہے. پاکستان میں آج تک ایک خاص قسم کی آشیرواد کے بغیر آپ آ ہی نہیں سکتے, اور خاص قسم کی آپ چھتری کے نیچے رہے بغیر رہ نہیں سکتے. وہ اس میں عمران خان نے بھی آنا تھا اور عمران خان آیا, ٹکا کے آیا. آپ عمران سمجھتے خان ہیں کہ اب خان صاحب کی وہ چیز ختم ہو چکی ہے اور اب واپس ریبورڈ نہیں ہو سکتی پارٹی؟ دیکھو ایک بات ہے, جس طرح کا جو تیار ہو چکی ہوئی ہے, جس طرح کی جو نسل تیار ہو چکی ہوئی ہے, جس طرح کی ایک خاص قسم کی یہ پاکستان میں ہی عوام کا ایک حصہ ایک ایسا پیدا ہو چکا ہوا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ساری محرومیاں, اس کے سارے مسائل کا حل عمران خان ہے. اب وہ گراؤنڈ ریئلٹی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ تو اچھے کا خواب دیکھ رہا ہے کہ اچھا ہونا چاہیے. پاکستان میں جس طرح کے حالات سے ہم 75 سال سے گزرے ہیں, تو وہ ان کی شدید خواہش ہے کہ کوئی اچھے حالات ہو جائیں, وہ یہ ہو جائے. اس میں عمران خان جو ہے نا وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتا جا رہا ہے, اس کو کیش کرتا جا رہا ہے. اگر یہ پرولونگ کرتا ہے تو پھر عمران خان کا کرزما رہے گا. اگر وہ پرولونگ نہیں کر سکا تو عمران خان کا کرزما جو ہے نا, یہی کرزما تھا 1997 میں جب عمران خان کی تحریک انصاف عمران خان نے پہلا الیکشن لڑا تھا تو کوئی سیٹ نہیں جیت سکے تھے عمران خان صاحب. 2002 میں دوبارہ یہ لڑے تھے, تحریک انصاف لڑی تھی, عمران خان صاحب لڑے تھے, ایک سیٹ ملی تھی جو عمران خان کی اپنی تھی. بالکل. 2008 کے الیکشن کا انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا. اس کے بعد 2010 میں جس آشیرواد کی ضرورت تھی تو وہ عمران خان پہ آئی, تب عمران خان آیا. اب کرزما تو عمران خان کا پہلے دن سے ہے, جب سے اس نے کرکٹ کھیلنی شروع کی ہے, جب سے وہ ہماری نظروں کے سامنے آیا, اس کا کرزما ہے. لیکن یہی کرزما سیاست میں آنے کے بعد نہیں چلا تھا جب تک کہ آشیرواد نہیں آ گئی. صحیح. جب وہ آشیرواد آئی, اس کے بعد جب حکومت سے ناکام ہو کے نکلے ہیں تو کرزما ایک نئی شکل میں آ گیا, نئی شکل میں آ گیا. کچھ انتظار کرنا پڑے گا چیزوں کو ڈیولپ ہونے کے لیے. ہم بھی ادھر ہیں, ناظرین ادھر ہی ہیں. پروگرام آپ نے دیکھا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ نگہبان.